السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہیں، ان کی گزارش پر میں یہ آڈیو کلپ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ جو لوگ دل کی نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے ایک کلپ بنایا جائے۔ حال ہی میں ان کی ایسے لوگوں سے بحث ہوئی ہے، اور بحث میں بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں، جیسے کہ ان کو دیدار الہی ہو چکا ہے، تو لہٰذا ان کو اب یہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ انہوں نے کفن اوڑھ لیا ہے تو اب ان کے اوپر نماز فرض باقی نہیں رہی، اور کسی نے یہ کہا کہ نماز جو ہے وسوسے آتے ہیں تو پڑھتے ہیں، جب وسوسے آنا بند ہو جائے تو ان کے لیے نماز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ جو دل کی نماز ہے، کیا واقعتاً تصوف میں کوئی دل کی نماز کا درجہ ہے یا نہیں ہے۔ جو یہ لوگ 5 وقت کی نمازوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے تعلق سے روشنی ڈالی جائے، اور یہ اکثر لوگ جو ہے دیدار الہی کے ہونے کے دعوے دار ہیں، تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے۔ تو اس تعلق سے میں بس بات یہ کروں گا، کچھ دلائل میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو کم سے کم اس کا یہ یقین تو ضرور ہوگا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ہی کا حوالہ دے کر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کو عربی زبان بھی نہیں آتی ہے، سمجھ میں یہ بات، تو وہ عربی کے الفاظ کا ترجمہ کر کر اپنے من گھڑت عقیدے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ تم پر نماز فرض کی گئی اپنے اوقات میں، اپنے مقررہ وقتوں پر، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ قائم نماز جو آپ مطلب نکال رہے ہیں قرآن سے، 24 گھنٹے کی نماز اگر ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں واضح الفاظوں میں، کلیئر کٹ لینگویج میں یہ بتایا ہے کہ تم پر نماز فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ وقتوں میں، تو وقت تو مقرر کر دیا گیا، اور وہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے اوقات میں نماز فرض ہوئی ہے، کتنی رکعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور نماز کے تعلق سے جو ہے حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ فجر میں کتنی رکعت ہے، ظہر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی یہ جو دل کی نماز ہے یا نماز معاف ہونے والی جو بات ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں آئی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو پورا ذخیرہ ہے ایمان اور عقیدے کا، وہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں تو واضح طور پر یہ آیا ہے کہ قرآن نماز پڑھو، اور ایک آیت ایسی آئی ہے کہ مقررہ وقتوں میں پڑھو، اور حدیث میں نماز پڑھنے کے طریقے، ٹھیک ہے، کون سے وقت میں نماز نہیں ہوتی ہے، کون سے وقت میں نماز ہوتی ہے۔ جیسے مکروہ وقت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سجدہ کرنا حرام ہے سورج کے طلوع ہوتے وقت، زوال کے وقت، اور غروب آفتاب کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ دل کی نماز ہوتی، قائم نماز ہوتی، تو اس طرح کے الفاظ حدیث میں نہیں آتے۔ اور حدیث کی نمازوں کے تعلق سے کتنی ایسی حدیثیں آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کی نمازیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں کچھ دلائل آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں، سمجھے، کہ سب سے پہلی بات، یہ وہ لوگ جو دیدار الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، سمجھے، دیدار کے تعلق سے اللہ کا دیدار کیا ممکن ہے، ناممکن ہے تو کیسے، نہیں تو کیسے، اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن یہ ایک بات بتا دوں، دیدار الہی کے بعد جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، خود ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ جواب دے دیا ہے کہ نماز فرض ہی ہوئی ہے اللہ کے دیدار کے بعد۔ معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور دیدار کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی، تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے۔ تو کوئی امتی اٹھ کر یہ دعوے کرے کہ دیدار ہونے کے بعد نماز نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس کی دلیل یہاں سے کٹ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو جس کسی انسان نے کی کہ میں نے کفن اوڑھ لیا ہے تو مردے پر نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مردے کے اوپر کیا صرف نماز نہیں ہے؟ مردے کے اوپر کھانا بھی نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھا سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا، بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، جو اپنے دوسرے دیگر ضروریات زندگی یا خواہشات زندگی پوری نہیں کر سکتا۔ مردہ
اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کون سا کفن اوڑھ لینا ہوا کہ بندہ جو ہے صرف اور صرف نماز کے لیے کفن اوڑھ لے، پھر دیگر چیزوں کے لیے جو ہے اپنا کفن اتار دے، سمجھے؟ اگر کفن اوڑھنے کی بات ہے تو اس کا جواب بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب دے چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی شب جو ہے بیت المقدس کے قریب پہنچے تھے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی ہو کر اس دنیا سے کوچ کر چلے جانے کے بعد تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، تب بھی آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں کفن اوڑھ کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ وسوسہ جہاں ختم ہو جائے نماز جو ہے وہاں اس کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے کس نے کہا کہ نماز وسوسوں کو روکنے کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ یہ اللہ کا ایک حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ وسوسہ کبھی بھی آئے نہیں آئے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بنائے گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس جو ہے معصوم تھا، تو آپ ہمیشہ نماز پڑھ رہے تھے، سمجھے؟ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ حضور کو وسوسہ آتا تھا؟ نہیں آتا تھا۔ تو نعوذ باللہ، کیا آپ کو وسوسہ نہیں آتا، حضور کو وسوسہ آتا تھا اس لیے نماز پڑھ رہے تھے؟ یہ جواب دیں گے؟ اگر ایسا جواب دیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وساوس سے پاک تھے، آپ اللہ کے نبی معصوم تھے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہونے کے باوجود بھی آپ پوری زندگی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کون سے درجے پر پہنچ گئے کہ آپ کو وسوسہ نہیں آ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے اہل سنت کا متفق عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتصدیق، سمجھے؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر جو ہے امت میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اپنی کسی سبب سے نہیں آ پا رہے تھے مسجد نبوی میں طبیعت کی وجہ سے، تو صدیق اکبر سے کہا کہ تم امامت کرو، تو صدیق اکبر نے منع کیا کہ میں نماز امام نہیں بن سکتا کیونکہ مجھے وسوسے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وسوسے آنے پر امامت نہیں کر سکتا، میں نماز تو پڑھتے تھے، امامت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وسوسے آ رہے ہیں تو نماز پڑھنا ہے، امام بھی بننا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وسوسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی وسوسے آتے ہیں۔ تو وہ کون سا شخص ہے جو اب کے زمانے میں آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میرا وسوسہ بند ہو گیا؟ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ آخری دم تک وسوسے آنے کے چانسز ہیں، تو لہٰذا نماز کا تعلق وسوسے کے آنے سے نہیں ہے۔ نماز تو قائم دائم کرنی ہی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی ہے، سمجھے؟ وسوسے آئے نہیں آئے اس سے تو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو آپ فخر الدین رازی سے بڑھ کر تو نہیں ہو گئے۔ امام فخر الدین رازی جو تفسیر رازی لکھے ہیں، ایسی پیاری تفسیر، 1000 سال پرانی تفسیر، تمام مفسرین اس سے استفادہ کرتے ہیں، جو کہ نجم الدین کبریٰ کے مرید ہیں، سمجھے؟ اتنے بڑے مایہ ناز عالم کے اپنے وقت میں ہر خاص و عام شخص آپ کی شخصیت سے واقف تھا۔ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، یوٹیوب کا زمانہ نہیں تھا، پھر بھی آپ کی ذات سے سب کوئی واقف تھے، اتنے مایہ ناز عالم دین تھے، اور جو ہے طریقت میں حضرت نجم الدین کبریٰ کے مرید بھی تھے۔ ان کا معاملہ کیا ہوا؟ آخری وقت میں شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے ان کے پاس آیا کہ اللہ ایک ہے یا دو، یہ سوال جواب ہوئے، مرشد کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، اور انہوں نے جو ہے دلائل دیتے دیتے تھک گئے، تو پھر بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مان کر دنیا سے چلے گئے، یعنی تو ان کے آخری وقت میں بھی ان کو وسوسہ آیا۔ یہ کون سے اشخاص ہیں جن کو وسوسے بند ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سارے دلائل جھوٹے ہیں، یہ باتیں خود ایک جو ہے وسوسہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شیطانی فیر ہے، جو انسان یہ دعوے کرتے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ نماز کا انکار کر کے، نماز کا انکار کرنا انسان کافر ہو جاتا ہے، قرآن کی کسی بھی بات کا انکار کرنا انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرے دلائل بھی آپ سن لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے سن لیا، آپ نے 12 احادیثوں میں 2 واقعات تو ضرور سنے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ایک یہ کہ آپ کو کسی جنگ میں تیر لگ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب تیر لگ گیا تھا تو نکالا نہیں جا رہا تھا،
تو سب لوگوں نے مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ جب حضرت علی نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو وہ جب نماز کی حالت میں رہیں گے تو تیر ان کے پیر سے نکال لیا جائے گا، کیونکہ نماز وہ ایسی حالت میں پڑھتے ہیں کہ ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی، تو لہٰذا درد کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہی کیا گیا اور ایسا ہی ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک سے تیر نکال لیا گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت علی نے دیکھا کہ تیر نہیں ہے، تو وہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ اگر وہ دل کی نماز پڑھ رہے تھے تو پھر تو پتہ چل جاتا، کیونکہ عقل کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے آپ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نماز ایسی پڑھ رہے تھے کہ عقل ان کی نماز میں غرق تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دائمی طور پر بول رہے ہیں تو یہ تو معاملہ ہی نہیں تھا، وہ 24 گھنٹے اگر نماز کی حالت میں ہیں جیسا آپ فرماتے ہیں تو پھر تو حضرت علی کو کبھی بھی تیر نکال لیا جا سکتا تھا، تو درد کی تو بات ہی نہیں تھی۔ تو وہ کون سی نماز تھی جس میں جو ہے آپ کو احساس نہیں ہوا؟ تو پتہ چلا یہ 5 اوقات میں سے نمازوں میں سے کوئی نماز تھی جس میں تیر نکال لیا گیا۔ اور دوسری حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود میں آرام فرما رہے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے اور سورج کو پلٹا دیا حضرت علی کے لیے، ٹھیک ہے، تو عصر کی نماز پڑھی۔ تو یہ قضا ادا اس کی باتیں کہاں سے آ گئی حدیث میں؟ یہ روایتیں تو بھری پڑی ہوئی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کیا کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اللہ کا دیدار کر چکا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو جو ہے ایسا دل پایا ہے کہ اس کو سر سے نہیں آتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی جو ہے فقیری اختیار کی ہے، کفن اوڑھ لیا ہے؟ اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بات میں مانتا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا میں ایسے رب کی عبادت نہیں کیا جس کو میں نے دیکھا نہیں، تو یہ بات کے باوجود بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور فخر تو کھلا ہی حضرت علی کی ذات سے ہے، جو بھی فقراء بنتے ہیں آپ کی برکت سے بنتے ہیں۔ تو آپ تو سردار سلطان ہیں تمام فقیروں کے، تمام جو وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو مار لیا دنیا میں، ان کے تو آپ سردار ہیں۔ یہ ایسا ہونے کے باوجود بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کون سا شخص ایسا پیدا ہو گیا ہے جو حضرت علی سے افضل ہو گیا ہے آج کی دنیا میں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور اس کے لیے نماز معاف ہو گئی؟ اب سب جانتے ہیں کہ سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر ہیں، سمجھے؟ تو ان کے تعلق سے یہ عام بات ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، یہاں تو نام بھی آ گیا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے لیے جب وضو کرتے تو اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے۔ یہ قائم دائم والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بات آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بے نمازی کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں لیا کرتے تھے، تو بے نمازیوں سے سخت نفرت کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ کے کسی مرید نے آ کر یہ شکایت کی کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، تو سب سے پہلا سوال غوث پاک نے کیا تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں۔ تو گھر میں کوئی بے نمازی ہے؟ یہ سوال کیا، نہیں گھر میں سب نمازی ہیں۔ تو بولا کیا تمہارے دہلیز میں پردہ ہے یا نہیں؟ بولے پردہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی آ گئی ہے، تو لہٰذا تم پردہ ڈال لو۔ جب پردہ ڈال لیا تو برکت ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو برکت نصیب ہوتی ہے، اور جو نہیں پڑھتا اس کو نحوست نصیب ہوتی ہے، اور جو انسان نماز ہی کا انکار کر دے اس کو کیا نصیب ہوتا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو غریب نواز کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے کہ آخری دن جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے یہ کہا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے کمرے میں گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تو آخری رات میں بھی غریب نواز نماز پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت صابر پاک علاء الدین علی احمد کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ اکثر جو ہے مستغرق رہتے، آپ کیف کے عالم میں ہوتے، کبھی ہوش میں رہتے، کبھی آپ جو سہو کے عالم میں ہوتے، کبھی سکر کے عالم میں ہوتے۔ تو ایک مرتبہ 21 دن آپ مستغرق کے عالم میں رہے۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی سے پوچھا کیا ہوا، کیا میں نماز پڑھ رہا تھا؟ تو حضرت نے کہا آپ 5 وقت کی بعد جماعت نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، غور کریں ان باتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو صابر پاک نے پوچھا کیا یہ نمازیں قبول ہیں؟ تو شمس الدین ترک پانی پتی نے فرمایا کہ حضرت یہی تو وہ نمازیں ہیں جو قبول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صابر پاک نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی، تو لہٰذا مجھے 21 دن کی نمازیں لوٹانی پڑے گی۔ ذرا غور کرو ہمارے اکابرین کا طریقہ کیا ہے اور آج کل کے جھوٹے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور نہیں ہے؟ جمعہ کے دن آپ نماز کی حالت میں سجدے میں جب گئے تو سجدے میں آپ کی گردن کو کاٹا گیا، آپ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ بھی نماز ہی کے تعلق سے ہے نا، ہماری کتابیں نماز کے تعلق سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ خطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے مرید جب ان کو آخری اوقات میں ان کو استغراق کا عالم زیادہ ہوتا تو کان کے پاس جا کر بار بار اذان کی آواز دی جاتی نماز کے اوقات میں تاکہ وہ نماز کے لیے جاگ جائیں، ٹھیک ہے۔ جب ہوش میں آتے تو فرماتے رسول اللہ کی شریعت کے بغیر کوئی
چارہ نہیں تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ ہمارے اکابرین چاہے چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ کے ہو، سب کے سب 5 وقت کی نماز کے قائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک کے تمام ائمہ، تمام محدثین، تمام اولیاء، صالحین، فقراء، سب کے سب نماز پڑھنے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے کو جو ہے آپ کفر کرنے والا حضرت خطیب دیوا جو ہیں، قطب دیوا، وارث علی شاہ، ان کی مزار کے پاس جا کر ان کے اقوال زرین لکھے گئے ہیں دیوار پر۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا مرید اگر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا نہ کرے تو وہ میری مریدی سے خارج ہے۔ تو قطب دیوا کی تو یہ بات ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہے، دل کی نماز ہے۔ یہ کون سی دل کی نماز ہے بھائی؟ اور دیدار الہی کے تعلق سے بات کروں تو یاد رکھو، ایک ہے اللہ پاک کی تجلیات تنزیہی، اس کا دیدار عالم ارواح میں ہو چکا، اور دنیا میں جو دیدار ہوتا ہے وہ تجلیات تشبیہی کا ہوتا ہے، لیکن اثر ذات باری تعالیٰ کا دیدار جو ہوگا وہ در حقیقت جنت میں ہوگا۔ ایسا دیدار کسی انسان کو اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سب کو واضح معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی کے درجے پر فائز ہونے کے باوجود بھی اللہ کا دیدار اس دنیا میں کر نہیں سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کے لیے اس دنیا سے عرش پہ بلایا گیا۔ اور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ مشہور تھا کہ جب بھی کوئی خواب میں تشریف لاتا آپ کے تو آپ مرنے والے اس سے پوچھتے جو خواب میں آیا ہے کہ دیدار الہی کے لیے جس دن مرتے ہیں وہی دن میں دیدار الہی ہو جائے گا یا حشر تک انتظار کرنا پڑے گا؟ سمجھے، محبوب الہی ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، اتنے بڑے درجے پر فائز ہو کر وہ دیدار الہی کے طالب رہے، منتظر رہے۔ آج کل یہ کون سے لوگ آ گئے ہیں جو ان کو دائمی طور پر دیدار الہی ہو جاتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ تو لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں۔ جو انسان اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ نماز نہیں ہے، کسی بھی سبب سے نماز نہیں ہے، تو وہ کافر ہو چکا۔ نماز جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دی، لیکن جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اپنے لیزینس کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، اور جو ہے نفسانیت میں غرق رہنے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس نے بھی کفر کیا، لیکن وہ کافر نہیں ہوا کیونکہ وہ نماز کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جو بندہ نماز کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جان بچائیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے گا، کیونکہ دنیا میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اگر ایمان غارت ہو گیا دنیا میں تو پھر آخرت میں تو وبال ہی وبال ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہاں، یہ ایک بات ضرور ہے کہ شریعت میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت کا قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، یا کوئی بھی شرائط ہو شریعت کے، وہ اس شخص پر لاگو نہیں ہوتے۔ کن پر؟ 3 لوگوں پر لاگو نہیں ہوتے۔ ایک وہ شخص جو بے ہوش ہو چکا ہے، جو کوما میں چلا گیا ہے، بے ہوش ہے، اس پر نہیں ہوتے۔ جو سویا ہوا انسان ہے جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، یا ایسا دیوانہ پاگل ہے جس کو ہوش ہی نہیں ہے، اور وہ مجذوب جو اللہ کی یاد میں اس طرح غرق ہو گیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے شریعت کے قانون لاگو نہیں ہوتے۔ لیکن وہ مجذوب کے تعلق سے بتایا جائے تو مجذوب کو پہچان لو۔ مجذوب جو ہے نہ اس کے کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کے کپڑے کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ عام طور سے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، میل جول رکھتا ہے، نہ بیوی کے ساتھ رہتا ہے، وہ ایک پاگل پن کے عالم میں رہتا ہے۔ تو ایسا شخص ہے تو سمجھ میں آتی ہے وہ مجذوب ہے۔ لیکن کوئی زبان سے یہ کہ کسی مجذوب سے آج تک نہیں سنا گیا کہ نماز نہیں ہے، اور کوئی مجذوب نے آ کر دیدار الہی کا دعویٰ نہیں کیا، اپنی شان بیان نہیں کی مجذوب نے۔ مجذوب اللہ کی یاد میں غرق رہتا ہے، وہ بندوں سے کلام بھی نہیں کرتا، اور وہ جو کلام کرتا ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اور مجذوب کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، سالک کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ جس کو ہوش ہے اس کو چاہیے، اور وہ بالغ ہے اور اس کو ہوش ہے تو اس پر نماز فرض ہے، باقاعدہ وہ 5 وقت کی نماز اس کو پڑھنا فرض ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو کفر کرے گا، اور نماز جان بوجھ کر جو ہے یہ ارادے سے چھوڑ دے گا کہ نماز نام کی کوئی شے ہے نہیں، دل کی نماز ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بات لوگوں کے سینوں میں اتار دے اور لوگوں کو تائید کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔